اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ناظرین کرام، والعصر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی حاضر خدمت ہے۔ آج مسلسل ہماری یہ 11ویں نشست ہے۔ تاریخ انسانیت کا کاروان کیسے آگے بڑھا، ہم تاریخ کے مختلف جھروکوں سے جھانکتے ہوئے آپ کو بھی اس منظر میں اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سلسلہ گفتگو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر اس نسل انسانیت کا حضرت ادریس اور وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچنا اور حضرت نوح پر اس نسل کا تمام ہونا اور پھر حضرت نوح سے دوبارہ کاروان انسانیت کی ابتدا ہونا اور اس کے بعد قوم عاد و قوم سمود جیسی عظیم قوموں کا تذکرہ اور حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبروں کی سرگزشت۔ وہاں سے یہ سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اور ان کی نسل کا سرزمین حجاز میں پھیلنا اور وہاں سے اس نسل کا چلتے چلتے حضرت عبد المطلب تک پہنچنا آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کا بیان آپ کے سامنے شروع ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا اور انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور ساتھ ہی حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج ایک جھروکا اور واقع کرتے ہیں، ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ خداوند عالم نے سورہ مبارک بقرہ میں دوسرے سپارے کی بالکل یہ تقریباً آخری آیات ہیں کہ خداوند عالم نے بنی اسرائیل کے ایک اور پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ارشاد رب العزت یہ ہوا کہ اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا کہ جس کا نام جالوت تھا، وہ لوگوں پر ظلم روا رکھتا تھا۔ تو حضرت شمویل کی قوم حضرت شمویل کے پاس آئی اور آ کر یہ کہا کہ نبی اللہ، آپ ہمارے لیے کوئی ہمارا حاکم، کوئی ہمارا سالار معین کر دیجئے جو آپ کا جانشین ہوگا اور ہم اس کی قیادت میں دشمن خدا کے ساتھ جنگ کریں گے جو خدا کی مخلوق پہ ظلم ڈھا رہا ہے۔ حضرت شمویل نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں اعلان تو کر دوں گا لیکن تم مانو گے نہیں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے، حضرت شمویل کے صحابیوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ معین کریں اور ہم یقیناً اسے مانیں گے اور اس کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ حضرت شمویل نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ان اللہ بعث لکم طالوت مالکا، خداوند عالم نے طالوت کو تمہارے اوپر حکمران معین کیا ہے۔ اب یہاں پہ توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو جانشین تھا حضرت شمویل کا، اسے معین حضرت شمویل نے نہیں کیا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم معین کیا ہے۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے ثابت ہو گئی کہ نبی کا جانشین ہمیشہ خدا بند عالم کی جانب سے معین کیا جاتا ہے۔ جب معین ہو گیا تو اب قوم نے اس پر اعتراض کیا، اور یہ اعتراض بھی خدا بند عالم نے قرآن مجید میں نقل کیا کہ فوراً اس قوم نے حضرت شمویل سے یہ کہا کہ نانو احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، ہم اس سے زیادہ اس حکومت کے حقدار ہیں، وہ تو ایک غریب آدمی ہے، ایک مفلس و نادار ہے۔ تو اس وقت جو جواب
نبی نے خدا کی طرف سے اپنی قوم کو دیا وہ جواب یہ تھا، ارشاد رب العزت ہوا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ غریب ہے، تمہاری طرح مالدار نہیں ہے، لیکن سنو، کالا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، سنو، خداوند عالم نے اسے مصطفیٰ بنایا ہے، خداوند عالم نے اسے قوت اور طاقت میں اور علم میں تم سب پر فضیلت عطا کی ہے، واللہ یعطی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو کہاں رکھے، وہ واسع بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ میں روزانہ آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ جو واقعات بیان کیے، خود ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، تمہارے ایمان مضبوط ہو جائیں، تم نصیحت حاصل کرو، حق تم تک پہنچ جائے۔ تو یہاں سے، اس واقعے سے ہمارے پاس جو نتیجہ پہنچ رہا ہے، جو نتیجہ اخذ ہو رہا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں خداوند عالم کی جانب سے معین کیا جا رہا ہے، اور معین کرنے کے بعد اس کی اہلیت بیان کرتے ہوئے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وہ مصطفیٰ ہے، وہ طاقت میں بھی سب سے بلند و بالا ہے، وہ علم میں بھی سب سے بلند و بالا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو کہاں رکھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں خدا کے اختیار کی جانب نظر کرنی چاہیے کہ خداوند عالم کیا چاہتا ہے۔ بہرحال معین کر دیا گیا، اور معین کر دینے کے بعد اسے روانہ کر دیا گیا جالوت سے جنگ کی جانب، اور ساتھ ہی انہی آیتوں میں تابوت سکینہ کا ذکر بھی موجود ہے، اور انہی کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ حضرت جالوت کی جانب روانہ ہوئے، اور رستے میں ایک نہر آئی، تو یہاں پہ اپنی قوم کی اطاعت کو پرکھنے کے لیے یہاں پہ اب پھر بادشاہوں اور سالاروں کی جانب ایک پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ اپنی اس قوم کی اطاعت کو پرکھنے کے لیے حضرت طالوت نے قوم سے یہ کہا کہ یہ جو نہر ہے، اس نہر میں سے کوئی شخص بھی پانی نہیں پیے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ چلو بھر پانی لیں اور اس سے زیادہ اس کو استعمال نہ کریں۔ ناظرین محترم، حضرت طالوت کو فتح نصیب ہوئی، اور جالوت حضرت داؤد کے پھینکے ہوئے ایک پتھر کے ذریعے فنار ہو گیا۔ حضرت طالوت کی جانشینی حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک طاقتور سلطنت کے بادشاہ بن گئے، ایسی طاقت اور ہیبت کہ ہر وقت 1000 سے زیادہ لوگ ان کی محراب عبادت کے ارد گرد ان کی حفاظت پر معین اور مامور رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک معاملہ آیا، ایک فیصلہ 2 لوگوں کی جانب سے، کہ جو ایک دیوار سے پھلانگ کر ان کی محراب عبادت تک پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت داؤد سے ایک فیصلہ چاہا۔ دونوں میں سے ایک فریق پہلے بول اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ دوسرا میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑ بکریاں موجود ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی میرے ریوڑ میں شامل کر دی جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد نے فوراً کہہ دیا کہ اگر وہ ایسا چاہتا ہے کہ تو پھر یہ ظلم روا رکھنے کے مترادف ہے۔ وہ دونوں یہ فیصلہ سن کے خاموش ہو کے چلے گئے۔ اب ان کے خاموش ہو کے چلے جانے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت داؤد کا فیصلہ ٹھیک تھا، انہوں نے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن جو بات خداوند عالم کو پسند نہ آئی وہ بات یہ تھی کہ فریق مخالف کی بات تو سنی جاتی، اس سے اس کی شکایت پوچھ تو لی جاتی، گو کہ فیصلہ ٹھیک ہے، فیصلے میں، جس طرح میں نے کہا نبی سے غلطی نہیں ہوتی، فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن فریق مخالف کی بات سننی چاہیے تھی۔ یعنی اب یہ خداوند عالم پیغام دے رہا ہے دنیا کے حکمرانوں کے لیے۔ میں روزانہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ خدا نے یہ قصے اس لیے بیان کیا کہ ہم تک حق پہنچے اور ہمیں نصیحت حاصل ہو، دونوں طرف کی بات سنتے اور پھر فیصلہ کرتے۔ اس کے نتیجے میں پھر کچھ آزمائشیں ہیں جو حضرت داؤد پر آئیں، لیکن خداوند عالم نے حضرت داؤد کو حضرت سلیمان جیسا فرزند عطا کیا، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ خداوند عالم مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے کہ جو میری سلطنت کے نظام کو لے کر آگے بڑھ سکے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان
تاریخ انسانیت کا وہ اہم ترین واقعہ ہیں کہ جنہیں نہ صرف قرآن مجید نے بیان کیا ہے بلکہ تاریخ کی کتابوں میں، حتیٰ کہ توریت کے اندر بھی ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ کچھ خرافات ہیں کہ جو اس واقعے کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں۔ خداوند عالم نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے خداوند عالم سے ایک ملک عظیم کی خواہش کی، اور خداوند عالم نے ان کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں ایک ایسا ملک عظیم عطا فرمایا کہ جس ملک عظیم میں ان کی حکومت فضاؤں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، چرند اور پرند پر بھی تھی۔ یوں سمجھیے کہ جو کچھ تھا وہ سب کچھ ان کے پاس، ان کی حکومت میں، ان کے زیر اثر تھا۔ وہ جیسے چاہتے تھے ویسے ہواؤں کو چلاتے تھے، جیسے چاہتے تھے ویسے جنوں سے کام لیتے تھے، جیسے چاہتے تھے ویسے پرندوں سے کام لیا کرتے تھے، اور شیاطین کو ان کے دور حکومت میں زنجیروں میں باندھ دیا گیا تاکہ وہ دنیا میں کسی قسم کا فساد نہ پھیلا سکے۔ ان کی حکومت کے بہت سارے واقعات قرآن مجید میں بھی بیان ہوئے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی بیان ہوئے۔ ایک واقعہ جو وادی نمل کا بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جب وادی نمل میں، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، یعنی چونٹیوں کی ایک وادی تھی، ایک جگہ ایسی تھی کہ جو چونٹیوں سے پر تھی، ایک آبادی تھی چونٹیوں کی۔ جب حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ اس وادی نمل میں داخل ہونے لگے تو اس وقت جو چونٹیوں کی سردار تھی اس نے تمام چونٹیوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روندتے ہوئے گزر جائے۔ یہاں پہ جو اہم اور دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب سلیمان نے اس چونٹی کی گفتگو کو سنا، اور قرآن مجید نے گواہی دی کہ حضرت سلیمان مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد حضرت سلیمان نے اس چونٹی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اور پھر اس چونٹی کے ساتھ حضرت سلیمان نے گفتگو فرمائی۔ توجہ کی بات یہ ہے کہ سلیمان ایک ایسا بادشاہ کہ جو اپنے اس دور حکومت میں ایک چونٹی کی صدا سے بھی غافل نہیں ہے، یعنی خداوند عالم جسے حکومت عطا کرتا ہے، جو خدا کا معین کردہ ہوتا ہے، جو خدا کی طرف سے منصب حکومت پر فائز ہوتا ہے، پھر اس کی حکومت میں انسان تو انسان رہ گئے، پھر وہاں پہ چونٹیوں کی صدا بھی سنی جاتی ہے، پھر ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، پھر ان کی داد رسی بھی کی جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ میں روزانہ کہتا چلا جا رہا ہوں، یہ واقعات اس لیے ہیں کہ ہمارے دل مضبوط ہو جائیں اور ہم تک حق پہنچ جائے۔ تو یہ حق کا جو نمائندہ ہے، جب حکومت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر چونٹی کی آواز بھی سنی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ بھی بات کی جاتی ہے، پھر اس تک بھی اپنا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ تو جب زمین پر چلنے والی اس قدر کمزور اور نادار مخلوق پہ بھی اس حاکم کی نظر ہوتی ہے تو پھر سوچئے کہ وہ انسانی معاشرے میں کس قدر عدالت کا نظام رکھتا ہوگا اور کس قدر لوگوں کی داد رسی کرتا ہوگا، اور کہاں ممکن ہوگا کہ اس کی حکومت میں کوئی ظلم و جور پھیل سکے۔ بہرحال ایک اور واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب اور قرآن مجید میں اس کا ذکر، وہ یہ کہ ایک پرندہ تھا کہ جو روزانہ حضرت سلیمان کے دربار میں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ پرندہ اپنی اڑان پہ گیا اور مقررہ وقت پہ واپس نہ آیا، اسے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ میں نے کہا جو چونٹی کی آواز سنتا ہے پرندہ تو پھر پرندہ، اور فرمایا کہ اگر وہ بلا وجہ تاخیر کر رہا ہے تو یقیناً اسے اس کی تاخیر کی سزا ملے گی۔ یعنی قانون بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جس کی جو حدود ہے وہ وہیں رہے اور جسے جو بتایا گیا ہے وہ وہی کرے۔ جب وہ پرندہ پلٹ کر واپس آیا تو حضرت سلیمان نے سوال کیا کہ کہاں گئے تھے۔ اس وقت اس نے قصہ بیان کیا ملک سبا کا، کہ ایک ملک ہے اور اس ملک میں ایسی عوام رہتی ہے
اور وہاں ایک حکمران ہے جو خاتون ہے، بلقیس اس کا نام ہے، اور اس کا ایک تخت ہے کہ جس تخت کے فضائل حدود نے حضرت سلیمان کے سامنے بیان کیا۔ حضرت سلیمان نے قاصد کو روانہ کر دیا ملک سبا میں ملکہ بلقیس کی جانب کہ وہاں جا کے اسے حق کا پیغام دو اور اسے کہو کہ وہ ہمارے سامنے سرنڈر کرے۔ قاصد پیغام لے کر چلا گیا، اور جب وہاں پیغام ملکہ بلقیس تک پہنچا تو اس نے اپنے تمام وزراء کو یہ پیغام سنایا۔ کچھ نے مقابلے کی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں سلیمان سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور کچھ نے اس کے برعکس کہا، لیکن ملکہ بلقیس کی رائے یہ تھی کہ جب ملوک اور بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حضرت سلیمان تک جاؤں گی، اور اس نے پیغام بھجوا دیا کہ میں آپ کے پاس آپ کے پائے تخت آؤں گی۔ جب اس نے وہاں سے آنے کی تیاری کی تو اب حضرت سلیمان نے یہ طے کیا کہ کس طرح اسے مرعوب کیا جائے اور کس طرح اسے اعجاز پیغمبری دکھایا جائے۔ تو ذہن نبوت نے یہ فیصلہ کیا کہ جس تخت کی بابت ہدہد نے ذکر کیا تھا اس کے آنے سے پہلے کسی طرح وہ تخت یہاں پر پہنچے۔ قرآن مجید نے پھر ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ اپنے درباریوں سے حضرت سلیمان نے سوال کیا کہ کون ہے کہ جو اس تخت کو ہم تک پہنچائے۔ ایک عفریت نے، ایک جن نے کہا کہ میں پہنچاؤں گا۔ پوچھا حضرت سلیمان نے کتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے، یعنی دربار برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ جناب سلیمان اس پہ مطمئن نہ ہوئے، تو جناب سلیمان کے دربار میں ان کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ نے یہ کہا کہ آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں پہنچ جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت سلیمان کی پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان کے دربار میں موجود تھا۔ کہاں ملک سبا یمن کا علاقہ اور کہاں یہ فلسطین اور شام کا علاقہ، ایک پلک چھپکنے کے دیر میں وہ تخت بلقیس ملک سبا سے جناب سلیمان کے دربار میں پہنچ گیا۔ کیسے پہنچا؟ قرآن مجید نے یہ کہا کہ وہ جس شخصیت نے منگوایا تھا اس کے پاس کیا تھا؟ علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم اس کے پاس تھا۔ تو لمحے میں وہ تخت وہاں ملک سبا سے یہاں جناب سلیمان کے دربار میں پہنچ گیا۔ تو پھر غور یہ کرنا ہے کہ جس کے پاس خداوند عالم کی کتاب کا بھیجا ہوا تھوڑا سا علم ہو وہ کس قدر صاحب اعجاز ہوتا ہے، تو پھر جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا وہ کس مقام و مرتبے کا مالک ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور پیغام بھی ہمیں ملتا ہے کہ خداوند عالم کی بھیجی ہوئی کتابیں اور اس کا دیا ہوا علم یہ طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام مسائل کو پلک چھپکنے میں سلجھا سکے۔ اس لیے خداوند عالم کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے ضرور کوشش کیجیے۔ اپنے بچوں کو علم قرآن سے آشنا کروائیے۔ قرآن صرف قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا ہو۔ اس لیے کتاب کی جانب متوجہ ہو جائیں، غور و فکر کریں کہ خداوند عالم بار بار یہ ارشاد فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا یتفکرون القرآن۔ قرآن صرف پڑھ نہیں لینا، قرآن صرف یاد نہیں کر لینا، بلکہ اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ فکر کرنی ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے۔ اور یہ قرآن سمجھ میں تبھی آئے گا کہ جب ہم معلم قرآن کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ معلم قرآن سے رجوع رکھیں گے، اس سے رابطہ رکھیں گے، اس کے فرامین کی روشنی میں قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، تو پھر ہمیں خداوند عالم کی اس مقدس کتاب سے وہ سب کچھ ملے گا کہ دنیا کے تمام مسائل کو سلجھانے کے لیے بہت کافی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب ملکہ بلقیس جناب سلیمان کے پایہ تخت میں پہنچی اور اس نے یہاں پر اپنے تخت کو اپنے سے پہلے پہنچا ہوا پایا اور پھر اس نے حضرت سلیمان کے کردار کو دیکھا تو اس بات کی قائل ہو گئی کہ یقیناً یہ ہستی عام ہستی نہیں بلکہ خداوند عالم کی طرف سے معین کی ہوئی ایک عظیم ترین شخصیت ہے۔ وہ
حضرت سلیمان پر ایمان لے آئی۔ یہاں سے آگے تاریخ نے مختلف واقعات کو درج کیا۔ کچھ نے کہا کہ حضرت سلیمان کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوئی اور وہ یہیں پہ قیام پذیر ہو گئیں، اور کچھ نے کہا کہ وہ یہاں سے واپس بھیج دی گئیں ایمان لانے کے بعد، اور پھر یمن کے حکمران طبع اول کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ طبع اول کون تھا؟ انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں جب ہم حضرت رسول خدا کا ذکر کریں گے تو اس وقت طبع اول کے بارے میں بھی گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد اور حضرت طالوت علیہ السلام کے واقعات کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور یہاں پہ جو خداوند عالم کی طرف سے ہمیں ہدایت ملی وہ بھی آپ کے سامنے ان تاریخ کے واقعات سے، ان قرآنی واقعات سے، ان تاریخ کے جھروکوں سے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک بادشاہ کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک سالار کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک حکومت چلانے والے کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اور اگر ہم ایسے کو مان لیں کہ جسے خدا نے معین کیا ہو تو پھر ہمارے لیے کیا آسانیاں اور کیا فراوانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ان واقعات سے اور تاریخ کے ان جھروکوں سے نظر آئیں۔ آج کی حد تک پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقی نقوی کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔